وہ نام وہیں پہ ہوگا، تم جا کر دیکھ سکتے ہو۔ میں کانپتی لرزتی ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے اس کی قبر تک پہنچا اور مٹی کو ہٹا کر جب دیکھا تو واقعی میں وہاں پر میرا نام تھا۔ میرے دل سے چیخ نکلی، خود پر قابو نہ رہا، میں اس کی قبر پر گر پڑا اور گرنے کے بعد میں نے اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ اپنے الفاظ اس کی قبر پر نچھاور کیے کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، کاش کہ میں تمہاری ہی امید رکھتا اور تمہارے لیے ہی بہت جلدی آ چکا ہوتا، مگر میرے لفظوں کا وہاں کوئی نعم البدل نہیں تھا، میرے لفظوں کی وہاں کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے لفظوں کو سنتا۔ اس کا وہ صبر، اس کی وہ تمام چیزیں میرے سامنے تھیں۔ اس کی قبر کے ملنے کے ساتھ میری تلاش ختم ہو گئی تھی، مگر میری زندگی کا، میں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی کا وہ درد جو میں نے 2 سال برداشت کیا، اس کی بے وفائی کو سوچ کر وہ درد تھا، وہ تکلیف تھی، وہ میری سزا تھی۔ مگر آج اس کی قبر پر لپٹ کر رونے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو درد تھا وہ تو صرف محض ایک خواب تھا، تکلیف کا وقت تو آج شروع ہو رہا ہے۔ اس کا نام لے کے میں گھومنے لگ گیا، اس کا نام لیا اور میں اپنی افسردہ آنکھوں سے اپنے آپ کو پاگلوں کی طرح نوچنے لگ گیا، اپنے آپ کو ایک مجرم ٹھہرانے لگ گیا اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں پاگل پن ثابت ہو گیا۔ ساری زندگی گزر گئی، میں نے پھر شادی نہ کی، میں نے پھر اس کے نام پر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تمام لوگوں سے میں اس پیغام کو پہنچانے کا صرف یہی مطلب ہے کہ کسی کو بھی نہ دیکھے نہ سنے بغیر جسٹیفائی نہ کر لیا کریں۔ نہ آپ کسی عدالت کے جج ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس فیصلہ دینے اور کرنے کا کوئی عہدہ ہے۔ آپ ایک انسان ہیں اور ہمیں ایک انسان ہی رہنا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں کچھ سننا، سمجھنا اور اس کو پرکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے پاس سے کچھ فیصلے کر کے کسی کو بھی ایک غلط سے غلط انسان ٹھہرا دینا چاہیے۔ کسی بھی انسان کی پیچھے کی حقیقت کو جانے بغیر اس کو جج نہ کیا کریں۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی تھی جو آج بھی در بدر بھٹک رہا ہے، پاکستان میں ہے، کسی دور میں وہ سعودی عرب میں تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام فیصلوں کو پرکھ کے کرنا چاہیے، اپنے بچوں پر زیادتی ظلم نہیں کرنا چاہیے، وہ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو وہیں کرنے دینا چاہیے تاکہ اپنی زندگی میں وہ ایک خوش و خرم زندگی گزاریں۔ اگر اس شادی سے ان کو نقصان بھی ملے گا نا، پھر بھی وہ فائدہ ہے، وہ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ پاگل پن کا مظاہرہ کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے، کسی کو اندازوں پر ججمنٹ نہ کیجیے۔ اگر کسی کو آپ کو آزمانا ہے، تجربہ کرنا ہے تو اس سے بات کیجیے، اسے جانیے، اسے پرکھیے۔ فی امان اللہ۔